اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ جو اس وقت میرے سامنے تھا تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ خراساں کا بادشاہ شکار کھیل کر واپس آنے کے بعد تخت پر بیٹھا، تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ بادشاہ کے پاس ایک غلام ہاتھ باندھے مؤدب انداز سے کھڑا تھا۔ بادشاہ کو سخت نیند آئی ہوئی تھی، مگر جب بھی اس کی آنکھیں بند ہوتیں تو ایک مکھی آ کر اس کی ناک پر بیٹھ جاتی تھی، اور نیند اور بے خیالی کی وجہ سے بادشاہ غصے سے مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کا ہاتھ اپنے ہی چہرے پر پڑ جاتا تھا اور وہ ہڑبڑا کر جاگ جاتا تھا۔ جب کئی بار ایسا ہوا تو بادشاہ نے غلام سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ تنگ ہو گیا تھا نا بہت، تو کیوں پیدا کیا؟ یعنی ہم بھی بعض اوقات جب کسی سے تنگ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ یار تم دنیا میں آئے کیوں؟ او بھائی، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جس طرح آپ مخلوق ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ غلام نے بادشاہ کا یہ سوال سنا تو ایک ایسا زبردست جواب دیا جو سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ غلام نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ بادشاہوں اور سلطانوں کو یہ احساس دلاتی رہے کہ وہ خود کو کہیں خدا نہ سمجھ بیٹھیں، کیونکہ وہ خود سے ایک مکھی کو بھی کچھ نہیں کر سکتے، مکھی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے خود، ٹھیک ہے؟ تو ناظرین، کتنی بڑی بات ہے کہ مکھی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ کوئی بادشاہ ہو یا سلطان ہو اپنے آپ کو خدا نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ وہ خود ایک مکھی کو چاہے تو مار نہیں سکتا، کچھ بگاڑ نہیں سکتا اس کا، تو یعنی قابو نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ناظرین، ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے رہنا چاہیے، اور کوئی منصب مل جائے، مال آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، ناظرین اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ عاجز سمجھنا چاہیے اور عاجزی کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ جو لکڑی سخت ہوتی ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن جو لکڑی نرم ہوتی ہے وہ مڑ جاتی ہے، تو ٹوٹنے سے بہتر مڑنا ہے۔ جو بالکل درخت ہوتا ہے نا، بالکل تن کر کھڑا ہوتا ہے، اور ایک درخت وہ ہوتا ہے جو بالکل جھکا ہوا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جو تن کر کھڑا ہوا ہوتا ہے نا اس پہ پھل وغیرہ نہیں ہوتے اتنے، جھکا ہوا وہی ہوتا ہے کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے۔ تو دوسروں کو پھل دیجیے، خوشیاں دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 ہے۔ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اسے نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے مل کر تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ املاقین پڑھیں گے، وف کی صورت میں املاق پڑھا جائے گا، قاف کو ساکن کریں گے تو پھر آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، جنبش ہونی چاہیے کہ کلکلا ہے، ٹھیک ہے؟ املاق و ایاکم،
یہاں وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے ایاکم ہی پڑھا جائے گا۔ دونوں مقامات پہ طا حرف ناظرین وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کبیرن پڑھیں گے وقف کی صورت میں، کبیرہ پڑھیں گے کہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ کتنے کلمات ہیں۔ واو ایک کلمہ، لا تقتلوا دوسرا، اولادہ تیسرا، کم چوتھا، خشیتہ پانچواں، املاق چھٹا، نحنو ساتواں، نرزقو آٹھواں، اور اس کے بعد ناظرین ایاکم نواں، بلکہ ایاکم بھی ضمیر ہے، ان نواں، قتلہ دسواں، کانا گیارہواں، خطعن بارہواں، کبیرن تیرہواں۔ کل یہاں پر 13 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں تو بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا، تقتلوا میں قاف ساکن ہے، لیکن یہ چونکہ حرف قلقلہ ہے تو یہاں ادائیگی کے وقت جنبش محسوس ہونی چاہیے۔ وَلَا تَقْتُلُوا، اور واو مدہ ہے، اوپر مد کی علامت ہے، مد منفصل کہتے ہیں، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اولادہ علیحدہ ہے، کم علیحدہ ہے، اولادکم ملا کر پڑھیں گے۔ خشیتہ املاقن، خشیتہ املاقن، یہاں وقف کریں گے تو املاق پڑھیں گے۔ نحنو نرزقو، نرزقو میں را ساکن ما قبل نون پر زبر ہے تو را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ نحنو نرزقہم، نحنو نرزقہم و ایاکم، و ایاکم، ان قتل علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے قتلہم، کان خطئا کبیرا، کان خطئا کبیرا، یہاں وقف کریں گے تو کبیرہ پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے ہم آج کا سبق لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْتُلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، خشیۃ املاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا۔ ناظرین و سامعین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے اولاد، دوسرا کم ضمیر، تیسرا خشیتہ، چوتھا املاق، اور یہاں پر ضمیر ہے نمبر 2 آئے گا، یہاں پر بھی ضمیر ہے نمبر 2، یہاں پر بھی ضمیر ہے نمبر 2 آئے گا، اور پانچواں
قتلا، یہاں نمبر 2 آئے گا. چھٹا خطعن، ساتواں کبیرن. تو کل یہاں پر 7 اسما ہیں. پہلا ہے اولاد، اور دوسرا ہے کم نحن ہم ایاکم. کم نحن ہم ایاکم. ناظرین و سامعین، اب ہم چلتے ہیں. تیسرا جو اسم ہے وہ ہے خشیتا. چوتھا ہے املاق. پانچواں ہے قتلہ. اور اس کے بعد خطعن چھٹا. اور ساتواں کبیرہ. سات اسماء ہیں ناظرین. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور اب دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل لا تقتلو، لا تقتلو. دوسرا ہے نرزقو. تیسرا ہے کانا. تو 3 افعال ہوئے. لا تقتلو، دوسرا نرزقو، تیسرا کانا. ناظرین و سامعین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف واو، اور یہاں پر بھی واو ہے. دوسرا انا، 2 حروف ہیں، واو اور انا. 7 اسماء، 3 افعال اور 2 حروف، کل ملا کر ہو گئے ناظرین 12 کلمات. کل 12 کلمات ہیں. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب. پہلا اسم ہے اولاد. اولاد ولد کی جمع ہے، اور ولد یا ولد کہتے ہیں بیٹا، اور اولاد بہت سے بیٹے. تو ناظرین یہ عام طور پر ولد بیٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا ولد بیٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیٹے کے لیے اولاد جمع ہے. لیکن اولاد میں پھر بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ سب کے سب آ جاتے ہیں. تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے کم. جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے. کم یا انتم، اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے. نحن جمع متکلم کی ضمیر ہے. جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں ہوتی ہے، نون الف زبر نا، اور منفصل ہو تو نحن کی شکل میں ہوتی ہے. نا یا نحن، اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہم سب.
ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے. متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے. ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں. ایاکم یہ ضمیر منفصل ہے اور یہ جمع مذکر حاضر کی ہے. ایا ضمیر کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے. میں نے کل بھی بتایا ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہن ایاکا ایاکما ایاکم ایاکی ایاکما ایاکن ایایا ایانا. یہ پوری گردان ہوتی ہے اس کی. پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے واحد تثنیہ جمع، پھر 3 صیغے مؤنث غائب کے واحد تثنیہ جمع، پھر 3 صیغے مذکر حاضر کے واحد تثنیہ جمع، پھر 3 صیغے مؤنث حاضر کے واحد تثنیہ جمع مؤنث حاضر کے، اور پھر اس کے علاوہ ایک واحد متکلم، پھر جمع متکلم. اور ایایا فرحبون خاص مجھ سے ہی ڈرو، تو ایایا وہاں پر دیکھیں تو اس میں آپ کو کئی مرتبہ قرآن کریم میں ایا کے ساتھ ضمیر ملے گی. تو یہ جمع مذکر حاضر کے لیے اور خاص تمہارے، اس کا معنی ہوگا خاص تمہارے لیے. اس کے بعد ہے خشیہ. خشیتا اس کا معنی ہے ڈر، خوف. خشیت الہی ہم کہتے ہیں نا، خشیت اسی سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے خشیت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر. تو خشیت اسی سے ہے. پھر اس کے بعد ہے املاق. املاق کسے کہتے ہیں؟ املاق جو ہے یعنی غریب ہونا. املاق مال کا چلے جانا، غریب ہونا، اس کو املاق کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے املاق چھوٹے کاف سے، وہ تو مال کے ساز و سامان کے معنی میں آتا ہے، اب کتنی املاق ہے. اور ایک ہوتا ہے املاق قاف سے، تو اس کا معنی ہوتا ہے غریب ہونا، مال کا چلے جانا. قتل کا معنی قتل ہی ہے اور ہمارے یہاں عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد خطأن. خطأن اس کا معنی ہے غلطی، خطا، غلطی. خطا ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی سے ہے. کبیرہ. کبیرہ کا معنی ہوتا ہے بڑا. کبیرہ کا معنی ہوتا ہے بڑا، فاعل کے وزن پر ہے، اس کا معنی ہے بڑا. چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب. لا تقتلوا فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، اور نہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے، منع کیا جائے. تو لا تقتلوا کا معنی کیا ہوگا؟ تم قتل نہ کرو یا آپ قتل نہ کریں، یا تم مت مارو یا آپ مت ماریں. نرزقو فعل مضارع معروف، صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہے ہم رزق دیتے ہیں یا ہم رزق دیں گے. اور یہاں معنی ہوگا ہم رزق دیتے ہیں یعنی ہم روزی دیں گے، ٹھیک ہے. تو اچھا اس میں اس کا مصدر آتا ہے رزق، اور یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں کانا. کانا فعل ناقص ہے، فعل ماضی معروف کے وزن پر، اور صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی وہ ہے یا وہ تھا، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اور یہ فعل ناقص ہے. اور فعل ناقص اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ناقص کیوں کہتے ہیں، کہ فعل کی تمام خصوصیات اس میں نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں، اسی لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں. فعل تو ہوتا ہے لیکن نقص ہوتا ہے. جس طرح اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے. چلتے ہیں حروف کی جانب. واو کا معنی ہے اور ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے. اور انا بھی یہی کام کرتا ہے، انا کا بھی یہی معنی ہوتا ہے، بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. لیکن انا اور انا کے مابین ڈفرینس یہ ہے کہ انا درمیانے کلام میں آ جاتا ہے اور ان کلام کے آغاز میں آتا ہے. ناظرین و سامعین، 7 اسماء، 3 جو ہے وہ افعال اور 2 حروف، کل ملا کر 12 کلمات ہیں. 12 کلمات میں کل 5 کلمات، تقریباً نصف کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 اولاد، نمبر 2 خشیتہ میں خشیت، نمبر 3 قتل، نمبر 4 خطأن میں خطا، نمبر 5 نرزقو میں رزق. آئیے ناظرین، حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. واو زبر وا، لام الف زبر لا، تا قاف زبر تق، تا پشتو، لام واو پشلو، ولا تقتلوا. حمزہ واو زبر او، لام الف زبر لا، دال زبر دا، کاف میم پیش کم، اولادکم. خاشین زبر خش، یا زبر یا، تا زبر تا، خشیت.
حمزہ میم زیر ام، لام الف زبر لا، قاف دو زیر قن، املاقن، یہاں وقف پڑھیں گے تو املاق پڑھیں گے۔ نون ہا زبر نح، نون پیش نو، نحنو، نون را زبر نر، زا پیش زو، قاف پیش کو، ہا میم پیش ہم، نحنو نرزقہم۔ واو زبر وا، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، کاف میم پیش کم، و ایاکم۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، اننا، قاف تا زبر قط، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، ان قتلہم۔ کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، خا تا زیر خط، حمزہ دو زبر ان، خط ان، کاف زبر کا، بایا زیر بی، را دو زبر ون، کبیرن، یہاں وقف کریں گے تو کبیرہ پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا کبیرا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا کبیرا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، اور جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا کبیرا۔ ناظرین و سامعین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، تلاوت مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے حرف بحرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ وا اور لا تقتلوا، تم قتل نہ کرو، اولادا اولاد، کم اپنی، خشیتا ڈر سے، املاق غریب ہونے کے، نحنو ہم، نرزقو ہم روزی دیں گے، ہم انہیں، اس سے مراد اولاد ہے۔ وا اور ایاکم خاص تمہیں، ان تحقیق قتل قتل، ہم ان کا، کانا ہے، خطئن غلطی، کبیرن بڑی۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بہ حرف ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 23 کی، جس میں ناظرین اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت میں حکم دیا عبادت کرنے کا، اور اس میں شرک سے مجتنب رہنے کی تاکید فرمائی۔ پھر والدین کے ساتھ اس نے سلوک، پھر ان کا بڑھاپا یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو پھر ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، نہ جھڑکنا، ان سے ہمیشہ نرم بات کرنا۔ تو ہم نے ناظرین اس پر قرآن کی آیات بھی اور جو
جو آیات ہیں وہ بھی پیش کی، احادیث کریمہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ماں باپ کے بڑھاپے اور ان کی موت کے بعد نیک سلوک کرنا۔ ناظرین فرمائیں کہ اگر تمہاری زندگی میں یا وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ جھڑکنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک خاک آلود ہو، پھر فرمایا کہ ناک خاک آلود ہو۔ آپ سے کہا گیا کہ کس کی یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا یا ان میں سے کسی ایک کے یا دونوں کے بڑھاپے کو پایا، پھر وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوا، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے۔ یعنی آپ دیکھیں ناظرین کہ کتنا آسان ہے کہ ان کی خدمت کرے، جنت مل جائے گی۔ فرمایا کہ اتنا سا کام بھی وہ نہ کر سکا اور جنت نہ کمائی، تو فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اسی طریقے سے ناظرین وہ جو مشہور حدیث ہے ممبر پہ چڑھنے والی کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا تھا، تو اس میں بھی والدین کا ذکر موجود ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا۔ تو آپ نے آمین کہا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی اور آپ نے آمین کہا تھا۔ سنن ترمذی میں، مسند احمد میں اور اس کے علاوہ صحیح ابن حبان میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ اور پہلی جو ہم نے پڑھی ناظرین وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طریقے سے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ باپ ہے تو چاچا کے ساتھ ناظرین، پھپھیوں کے ساتھ، یعنی جن کا باپ سے تعلق تھا، یا اس کے علاوہ جو باپ کے عزیز و اقارب اور ہیں صلہ رحمی کی جائے۔ اور باپ کے جو فرینڈس ہیں جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھے دوست ہیں، ان کا احترام کیا جائے۔ ماں ہے تو خدا نخواستہ ماں کا انتقال ہو جائے تو خالوں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، اسی طرح جو بھی ماں کے کوئی اگر دوست وغیرہ تھیں جو آتی تھیں جن سے بڑی محبت کرتی تھیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھے۔ ناظرین حضرت مالک بن ربیعہ سعدی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت انصار میں سے شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ، ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا میرے ذمہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، 4 قسم کی نیکیاں ہیں۔ نمبر 1 ان کی نماز جنازہ پڑھنا، نمبر 2 ان کے لیے استغفار کرنا اور ان کے عہد کو پورا کرنا، نمبر 3 ان کے دوستوں کی تعظیم کرنا، اور نمبر 4 ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ یہ ان کے ساتھ وہ نیکیاں ہیں جو ان کی موت کے بعد تم پر باقی ہیں۔ سلمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے کہ ایک شخص اپنی ماں کو اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو اس کی ایک بار خندہ پیشانی کا بھی بدل نہیں ہے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ تجھے جنتے وقت جو اسے تکلیف برداشت کی یہ اس کا بھی نعم البدل نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، ماں باپ کو جھڑکنے اور ان کو اف کہنے کی ممانعت۔ فرمایا کہ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا، نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے ادب سے بات کرنا، نرم بات کرنا، یعنی ماں باپ سے گھن نہ کھانا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، کوئی بیماری خدا نخواستہ ایسی ہو جائے جس میں ظاہر ہے کہ ہوش نہیں رہتا، تو ان کے ناظرین گندگی سے گن نہ کھائے، ان سے گن نہ کھائے۔ وہ تمہارا ایک وقت تھا نا کہ جب آپ گندگی کرتے تھے تو ماں اپنے ہاتھوں سے دھوتی تھی، تمہارا بول و براز اپنے ہاتھوں سے دھوتی تھی، اور اس کی بدبو سے اوروں کو بدبو آتی تھی لیکن ماں کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ ماں کی محبت ہوتی ہے نا۔ تو اسی طریقے سے جب ماں باپ کو ضرورت ہو تو پھر ان سے گن نہ کھائے، اور یہ کہ اس بول و براز کی بدبو سے ناک چڑھائے، نہ تیوری پر بل ڈالے۔ جب وہ تمہاری نجاست صاف کرتے تھے ان کو برا نہیں لگتا تھا، اسی طرح بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے ان کے جسم سے کوئی ناگوار اسمیل بھی آئے تو تم ناگواری سے اف تک نہ کہنا۔ اللہ اکبر ناظرین، کیسی پیاری بات ہے۔ اور جب ماں باپ کو اف تک نہ کہنا تو ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنا، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا ان کو خدا نخواستہ ان کو مارنا، یہ ساری چیزیں بطریق اولیٰ منع ہیں۔ انسان جب ماں باپ سے بات کرے تو نظر نیچی رکھ کر بات کرے، پست آواز میں بات کرے، ایسے لہجے میں بات نہ کرے جو توہین آمیز ہو، اور نہ کوئی ایسی بات کرے جس سے ان کی دل شکنی ہو۔ البتہ اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی بات کہیں تو ان کی اطاعت نہ کرے، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ مثلا اگر وہ کہیں کہ اپنی بہن سے بات نہ کرو، یا اپنے بھائی سے بات نہ کرو، یا اپنی خالہ یا ماموں سے بات نہ کرو، تو اس میں اس کا حکم نہ مانے، یا نفل نہ پڑھو،
یہ نہ کرو، نیک کام نہ کرو، کیونکہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کی شریعت میں ہم ان سے اس طرح بات کریں کہ ماں باپ کو پتہ نہ چلے اور ماں باپ کی دل آزاری نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد ناظرین سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 کی طرف آ جائیے۔ 24 میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ خاص طور پر ناظرین اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ان کے سامنے عاجزی اور رحم دلی کا بازو جھکائے رکھنا اور یہ دعا کرنا کہ اے میرے رب ان پر رحم فرمانا جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ اب اس سے مراد ناظرین کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو، اور دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم، میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح وال سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطأ اچھا کبیرا۔ قتلہم نہیں ہے، تا ساکن ہے، قتلہم کان خطأ کبیرا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم، السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ناظرین و سامعین، جب ہمیں کال کیا کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو یا کوئی بھی آواز ہو تو اسے بالکل میوٹ کر دیا کریں تاکہ آپ کی آواز ہمیں آسانی سے پہنچ جائے، کیونکہ ہوتا ہی کہ پھر آواز ڈبل ہو کر آتی ہے، اور اسی طریقے سے توجہ بھی ادھر رکھیں۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانتلہ والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ابلیش بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا اولادکم او نہیں، او اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے آپ یہ پروگرام دیکھا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ناظرین صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں www.arYQTV.tv پر، اور اس کے ساتھ ناظرین ہمارا انسٹاگرام ہے، فیس بک پیج ہے، یوٹیوب ہے۔ خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کہ جس ایپیسوڈ کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ ناظرین ڈیٹ کے ساتھ سرچ کریں اور اس پروگرام سے مستفیض ہوں۔
اور صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میں